شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 25ویں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائیں. سورہ شورى. سورہ کی ابتدا میں کہا گیا کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ باتوں پر یہ کیا باتیں بناتے پھر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں نئی تو نہیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے وحی کا آنا بھی کوئی نادر واقعہ نہیں ہے. اس طرح کی وحی اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بھیجی جاتی رہی ہیں. کفار کے اس رویے پر حیرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو توحید پیش کرنے والے نبی پر تو بگڑ رہے ہیں، لیکن مالک کائنات کے ساتھ جو شرک وہ خود کر رہے ہیں وہ ایسا جرم ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں. پھر بتایا گیا کہ کسی کو نبی کا مقرر کیا جانا اور اس کا اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرنا یہ مطلب نہیں رکھتا ہے کہ مخلوق کی تمام قسموں کا مالک بنا دیا گیا، یعنی وہ تمام مخلوقات کا مالک ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی اس نبی کا کام تو صرف غافلوں کو جگانا ہے، نہ ماننے والوں کو عذاب دینا یا نہ دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے. پھر اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر سیدھی راہ پر چلنے والا کیوں نہیں بنا دیا. بتایا گیا کہ دوسری مخلوق کے مقابلے میں انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ملی ہے، اس لیے اس کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ دوسری مخلوق کی طرح محض فطرت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ شعوری طور پر اپنے اختیار سے اللہ کو اپنا ولی بنائے. یہ بھی بتایا کہ انسان اور ساری مخلوق کا حقیقی ولی اللہ تعالی ہے، نہ کہ دوسرے معبود. اس کے بعد یہ بھی حقیقت واضح کی گئی ہے. نمبر 1، اس دین کی اولین بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ کائنات اور انسان کا خالق و مالک اور ولی حقیقی ہے، اس لیے وہی انسان کا حاکم بھی ہے، اور اسی کا یہ حق ہے کہ انسان کو دین اور شریعت سے نوازے. کسی کو شارع یعنی لاء گیور جو قانون عطا کرنے والا یعنی شارع بننے کا حق نہیں ہے. نمبر 2، ہر زمانے میں یہی ایک دین تھا جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا رہا ہے. کوئی نبی کسی الگ مذہب کا بانی نہیں ہے. نمبر 3، اس دین کو سمجھنے دین ہے، اس دین کو بھیجنے کے کا جو حاصل اور اصل مقصد ہمیشہ یہ تھا اور ہے، یعنی یہی ہے کہ زمین پر وہی قائم رائج اور نافذ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ملک میں اس کے علاوہ کسی اور کا سکہ نہ چلے. نمبر 4، اسی دین کو لے کر حضرت محمد جو اب ہے وہ اسے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے گئے ہیں، لیکن اس پر اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے الٹے بگڑنے اور لڑنے کو دوڑتے ہو تو یہ تمہاری نادانی ہے، وہ تو اپنا کام پورا کر کے رہیں گے. نمبر 5، دین کا صاف اور واضح تصور پیش کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہتر سے بہتر طریقہ استعمال کیا جا چکا ہے. اس پر بھی اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو دنیا میں کوئی چیز تمہیں سیدھے راستے پر نہیں لا سکتی. سورہ زخرف. سورہ کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے کہ تم لوگ اپنی شرارتوں کے بل پر گویا چاہتے ہو اپنی شرارتوں کی وجہ سے کہ اس کتاب کا نزول روک دیا جائے، مگر اللہ کی کتاب کا نزول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کافروں کی شرارت کی وجہ سے روکی نہیں جا سکتی، بلکہ شرارت کرنے والوں کو ہی ہلاک کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مذہب کیا ہے جسے یہ کافر سینے سے لگائے ہوئے ہیں. یہ لوگ خود مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا اور ان کا اپنا اور ان کے معبودوں کا خالق اور صرف اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا رویہ یہ ہے، یعنی جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ رویہ رہا ہے. نمبر 1 کہ یہ انسانوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں. نمبر 2، فرشتوں کو انہوں نے دیویاں بنا لیا ہے اور انہیں کیسے معلوم کہ فرشتے عورتیں ہیں. نمبر 3، تقدیر کا بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے اس کام کو پسند نہ کرتا تو ہم کیسے ان بتوں کی پوجا کر سکتے تھے، گویا تقدیر کی بات کر رہے ہیں. نمبر 4، شرک پر کوئی دلیل مانگی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ باپ دادا سے ہی ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، حالانکہ شرک کی تعلیم کسی نبی نے کبھی نہیں دی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انہیں اعتراض ہے کہ ایسے شخص کو نبی بنا دیا گیا ہے جس کے پاس نہ مال و دولت ہے نہ ریاست و جاہت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے پاس ریاست بھی نہیں، وجاہت بھی نہیں، مال و دولت بھی نہیں، کچھ نہیں، تو مطلب یہ کیسے نبی ہے؟ تو نبی بنانا تھا تو کسی ایسے بڑے آدمی کو بنایا ہوتا۔ یا یہی اعتراض فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور ان کی رسالت پر کیا تھا، اور اس کا انجام تمہیں معلوم ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ نہ خدا کی کوئی اولاد ہے، نہ زمین و آسمان کے خدا الگ الگ ہیں، اللہ اکیلا ساری کائنات کا مالک ہے اور اکیلا خدا ہے۔ اس کے یہاں صرف وہی سفارش کا حق رکھتے ہیں جو خود حق پرست ہوں۔ سورہ دخان۔ جب کفار مکہ کی مخالفانہ روش شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور سارے علاقے میں ایسا زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ آخرکار بعض سرداران قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے دعا کریں۔ اسی موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر کفار کو تنگی یعنی گویا تنبیہ کی گئی ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ دھمکایا گیا، ڈرایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر ان سے عرض کیا گیا، فرمایا گیا کہ اول یہ کہ تم لوگ اس قرآن کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، اس میں سخت غلطی کر رہے ہو، یعنی یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے۔ یعنی دوسری بات یہ کہہ لیں کہ اس کتاب کی قدر و قیمت سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ تمہاری اپنی نادانی ہے کہ تم اس رسول کو اور کتاب سے گویا تم اس رسول اور کتاب سے لڑ کر جیت جاؤ گے، تو یہ تمہاری نادانی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ تم خود یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کا مالک مانتے ہو اور یہ بھی مانتے ہو کہ زندگی و موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود تم ضد میں دوسروں کو معبود بناتے ہو۔ پنجم یہ کہ اللہ کے رحیم اور رب ہونے کا تقاضا یہی نہیں ہے کہ وہ تمہارا پیٹ پالے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کا انتظام کرے۔ اسی لیے اس نے رسول اور کتاب بھیجی ہے، گویا ہدایت کے لیے انسانوں کی نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا سلسلہ رہا ہے اور کتابوں کا نزول ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد قحط کے معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ایسی مصیبتوں سے یہ لوگ کہاں سبق لینے والے ہیں۔ دوسری طرف کفار کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا کہ تم بالکل جھوٹ کہتے ہو کہ یہ عذاب تم سے ٹال دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے۔ اس کے بعد عقیدہ آخرت کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ اس عقیدے کا انکار ہمیشہ اخلاق کے لیے تباہ کن ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کائنات کسی کیلنڈرے کا کھلونا تو نہیں ہے بلکہ ایک حکیمانہ نظام ہے، اور حکیم کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا۔ مر کر دوبارہ اٹھائے جانے پر کافر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ اٹھا لاؤ یعنی قبروں سے ہمارے باپ دادا کو۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ کام روز روز ہر ایک کے مطالبے پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک متعین وقت ہے، اس پر یہ کام انجام دیا جائے گا۔ سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کے آغاز میں ہی توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں انسان کے اپنے وجود سے لے کر زمین و آسمان تک ہر طرف پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آگے چل کر فرمایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنی چیزوں سے کام لے رہا ہے وہ آپ سے آپ نہیں وجود میں آ گئی ہیں، نہ دیوی دیوتاؤں نے انہیں بنایا ہے، بلکہ ان کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اس کے بعد کفار کی ہٹ درمی، گھمنڈ اور کفر پر اڑے رہنے کی روش پر انہیں سخت ملامت کی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ یہ قرآن وہی نعمت لے کر آیا ہے جو پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی اور جس کی بدولت انہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت حاصل تھی، لیکن جب انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو یہ تمہیں عطا کر دی گئی۔ گویا بنی اسرائیل سے وہ نعمتیں چھین کر
اور اس امت کو یہ نعمت عطا کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ سے بے خوف لوگوں کی بےہودگیوں اور انہیں درگزر مطلب ان سب کی بےہودگیوں سے، بدتمیزیوں سے درگزر کر دیں اور صبر و تحمل سے کام لیں. کفار بس اسی دنیا کی زندگی کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اس کے بعد زندگی ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ. اس سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ بات تم کسی علم کے بنا پر، یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو، بلکہ صرف تمہارا گمان ہے. تمہارے دعوے کی بنیاد صرف یہ ہے کہ تم نے کسی مردے کو دنیا میں دوبارہ آتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا تمہارے تجربے میں کسی چیز کے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہوگی؟ گویا ایک سوال ہے کہ ایسا کیسے تم نے سمجھ رکھا ہے. نمبر 3، یہ بات عقل اور انصاف کے خلاف ہے کہ دنیا میں نیک اور بد، کافر، بردار اور نافرمان، یا ظالم اور مظلوم، سب کا انجام ایک جیسا ہو اور کسی کو بھی سزا نہ ملے. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا مناسب بھی ہے؟ نہیں. نمبر 4، آخرت کا انکار صرف وہ کرتے ہیں جو نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں. آخر میں فرمایا گیا کہ تم لوگ آپ سے آپ نہیں مرتے بلکہ ہمارے موت دینے سے مرتے ہو. جب آخرت کا وقت آئے گا تو تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے کہ تمہارا نامہ اعمال کیا ہے اور تمہارا انجام کیا ہے.